ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مطمئن اور مکمل نظر آتے ہیں وہ اتنے ہی معجزوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن وہ مکمل مطمئن کیوں نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے اللہ پر، وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے رو کر مانگتے ہیں وہ پھر مانگ کر نہیں روتے۔ یقیناً اللہ کی رحمت کام کرنے والوں سے قریب ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ سنو، جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی ہوں جن کو تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں ہے، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں ہے، اور جانتے ہو تمہاری یہ بے بسی اور تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں گی تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ کسی غیر اللہ کو نہیں بلکہ بس اللہ سے مانگو، وہ تمہارے لیے معجزے کرے گا۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ اور تمہیں پتہ ہے کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، اور تم سمجھ جاؤ کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی طرف دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے سارے دروازے بند ہیں تو بھی بھاگتے رہو، چلتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی تو ہے۔ اور دیکھو، سورہ یوسف ہمیں ایک اور انتہائی پیارا سبق دیتی ہے کہ زندگی میں اگر تمہارے بہت قریبی لوگ یا عزیز بھی تم سے دغا کر جائیں، تمہارے خلاف ہو جائیں، تو تب بھی اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کر جاؤ، تو اللہ پاک تمہیں وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا، کہ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے تم پر کھول دے گا۔ اور یاد رکھو، ہم انسان ساری عمر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے جب وہی لوگ رشتہ توڑ جاتے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا۔ ہمارے رونے سے یا ہنسنے سے، زندہ رہنے سے یا مرنے سے کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا، ساتھ رہتا ہے تو صرف اللہ۔ صرف اللہ دیکھتا ہے بھیگی پلکیں، صرف اللہ چنتا ہے بہتے آنسو، صرف اللہ سنتا ہے ٹوٹے دل کی آواز، اور اللہ ساتھ رہتا ہے آخری سانس تک۔ لیکن سنو، دل تو صرف اللہ سے محبت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، تو لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم مت بناؤ۔ لوگوں کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، تم اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو، اللہ لوگوں کے دلوں کو خود ہی تمہاری طرف موڑ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت تو صبر کے ساتھ ہی ہے، ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو تم اپنا دل اس سے لگاؤ جو دلوں کو توڑتا نہیں، جوڑتا ہے، اور تمہارے تمام زخموں کا مرہم بھی وہی عطا کرتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے بار خدایا، تو کہاں ہے کہ میں تجھے ڈھونڈ سکوں؟ جواب ملا کہ تو نے مجھے تلاش کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو سمجھو مجھے پا لیا ہے۔ اے پروردگار، اپنی قدرت سے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ اے رحیم و کریم مالک، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے، ہماری نیک خواہشات پوری فرما دے، مصیبتوں سے حفاظت فرما اور ہم کو ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو میں سے کچھ اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔